السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ہم قرآن سمجھیں جو ایوری ویک سنڈے 10 بجے سے 11:30 تک جو ہمارا کلاس ہوتا ہے، اس میں کلاس روم میں بھی الحمدللہ ساتھی آتے ہیں، مستورات کی بھی الگ انتظام ہے، اسی طرح آن لائن میں بھی الحمدللہ ساتھیاں جڑ سکتے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ ہماری زندگی میں اللہ کا، قرآن کا اور حدیث کے روشنی میں ہماری زندگی بن جائیں اور اس کے مذاکرے بار بار ہوتے رہیں۔ بتایا کہ جو ہماری زندگی میں نتیجے جو آتے ہیں وہ ہماری ہاتھ کی کمائی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف گئے تو دیکھا کہ کوئی چیز اوپر جا رہی ہے، کوئی چیز نیچے اتر رہی ہے، تو جبریل علیہ السلام سے پوچھا تو کیا بات ہے؟ تو بولے کہ یہ آپ کے امت کے اعمال اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں اور اعمال کے بدلے میں اللہ کے فیصلے اتر رہے ہیں، تو ہماری ہاتھ کی کمائی ہے۔ تو جب ہمارے سامنے قرآن کی روشنی رہے گی، حدیث کی روشنی رہے گی، تو ہمارے فیصلے صحیح ہوں گے، ہمارے اعمال صحیح ہوں گے، انشاءاللہ العزیز ہماری زندگی ہمارے لیے فائدہ مند بنے گی اور دوسروں کے لیے دعوت بنے گی انشاءاللہ۔ تو 5 شعبے کا نام دین ہے: ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرات، اخلاق۔ یہ پورے 5 شعبے کا دین ہونا ضروری ہے۔ حقوق اللہ ایک ہے، حقوق العباد ایک ہے، یہ پورے 2 بھی مل کر 5 شعبے میں آ گئے ہیں۔ اس کو کیسا صحیح کرنا ہے تو اس کا مذاکرہ ہو جائے، تو اسی لیے عنوان بنایا گیا کہ ہم قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے ترجمے کے ساتھ سمجھنے والے بنیں۔ تو اس لیے پہلا عنوان اس میں یہ ہے کہ قرآن کو ہم سمجھیں۔ اس میں ہفتے میں الحمدللہ کچھ آیتوں کے اعتبار سے مذاکرہ ہوتا ہے، ترجمہ ہوتا ہے، اس کے شان نزول سامنے آتے ہیں۔ تو یہ ہمارے زندگی میں ہم سامنے رکھ کر چلنے کے لیے، بس سن کر چھوڑنا نہیں ہے۔ تو اسی لیے الحمدللہ جو ہے اس کو ریویژن کی بھی ترتیب ہم بنا رہے ہیں کہ سب چیزیں ہمارے سامنے رہیں، ہمیں زندگی کا فیصلہ اس سے اٹھائیں انشاءاللہ۔ تو یہ قرآن اور حدیث اسی لیے ہے کہ تاکہ ہمارے اندر یہ احساس باقی رہے، اللہ کا دھیان باقی رہے، غفلت نکل جائیں۔ آج پورے ہماری زندگی غفلتوں کی زندگی دنیا کے اعتبار سے چل رہی ہے، اب اس کو ہم کوشش کر بدلانا ہے، محنت کرنا ہے، تو الحمدللہ اس کا فائدہ ضرور اٹھائیں انشاءاللہ، بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ تو یہ ایک عنوان جو ہے اس کے لیے ہم رکھے ہیں کہ قرآن اور حدیث، اس میں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں، جو اللہ کی طرف سے پیغام ہیں، اس کا مذاکرہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں ترجمہ ہوتا ہے، اس کے شان نزول کے بارے میں ذکر ہوتا ہے، تفسیر ہوتی ہے تھوڑی بہت۔ یہ سب جو ہے ہماری زندگی میں سامنے رکھ کر ہم چلیں انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے روزمرہ کی زندگی میں ہمارے دعائیں، سنتیں اور یہ سب چیزیں صحیح ہو جائیں۔ تو اسی لیے جو ہے سنت کا مذاکرہ اور اسی طرح دعا کا مذاکرہ، ہر ہفتے میں ایک دعا ہم جو جامع دعا ہوتی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع دعا ہوتی ہے، اس میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ تو یہ دعا ہمارے سامنے آ جائے، چھوٹی چھوٹی دعائیں ہوتی ہیں 1 لائن 2 لائن کی، اس کو ہم یاد کر لیں گے روزانہ ہمارے نمازوں میں، اس میں ہم لے کر آئیں گے تو انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا، اور یہ دعائیں کے اثر الگ ہوتا ہے۔ تو ایسے دعاؤں کو ہمیں جان کر سیکھنا ہے انشاءاللہ، اور سنت میں ہماری کامیابی، سنت کے مطابق ہماری زندگی بنانا ہے۔ ایک تو ہم عبادت کے اعتبار سے سنتیں کیا ہے، اس کو تو ماشاءاللہ کتابوں کے ذریعے سے ہم جان لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ معاملات، معاشرت اور اخلاقیات میں ضرورت پڑی تو انشاءاللہ عبادت کے لائن کے اعتبار سے بھی، نماز کے اعتبار سے، روزے کے اعتبار سے سنتیں کیا ہیں، اس کا مذاکرہ سامنے آتے رہیں گا انشاءاللہ۔ اچھا، یہ بھی ایسا نہیں ہے کہ بھئی ایک بار پڑھ لیں ایک بار چھوڑ لیں، ایسا نہیں ہے، بار بار اس کا مذاکرہ ہونا ضروری ہے، تب انشاءاللہ العزیز ہماری زندگی میں یہ سب چیزیں باقی رہیں گی۔ تو اس لیے بتایا گیا کہ جنت کے باغوں کو دیکھو تو اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ تو صحابہ نے پوچھا جنت کے باغ کیا ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ بتایا کہ علم کے مجلسیں ہیں، یہ سب علم کے مجلسیں ہیں، سیکھنا ہے، اور الحمدللہ دوسروں کو سکھانے کا موقع بھی ملتا ہے، سیکھنا بھی ملتا ہے، ہم سیکھیں دوسروں کو سکھائیں۔ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ قرآن کو سیکھیں دوسروں کو سکھائیں ماشاءاللہ۔ تو یہ عمل میں ہم رہنا ہے انشاءاللہ۔ تو اس اعتبار سے جو ہے یہ دعا سنت بھی ہوتی ہے اس میں، اور اللہ کے ذات کو پہچاننا، اللہ کی صفتیں کیا ہیں، اللہ کتنے بڑے ہیں، یہ اللہ کی صفتیں ہمارے سامنے رہیں گی تو ہم اللہ کے پاس جھکنے والے بنیں گے۔ تو ہمارے نوجوان
بچے بچیوں کو اللہ کی صفتیں بہت ضروری ہے اور اس کے یاد کرنے میں فضیلت بھی ہے. تو یہ سب چیزیں سامنے آ کر ہم انشاءاللہ محنت کریں گے، بہت بڑا فائدہ ہوگا. تو اس اعتبار سے جو ہے ترجمہ اور حدیث اور دعا اور سنت اور اسماء الحسنہ، ایک ایک نام کے بارے میں انشاءاللہ تھوڑی دیر اس میں بات ہوتی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ہمارا تھوڑی دیر عربی گرامر، کم سے کم چھوٹی موٹی باتوں کو سمجھ جائیں. دعائیں پڑھتے ہیں تو اس کا معنی ہمیں سمجھ میں آ جائیں، کیا اعتبار سے ہم پڑھ رہے ہیں. یہ چیزیں ہمارے سامنے رہیں گی تو ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا. اس لیے عربی گرامر کو اس کے ساتھ جوڑے ہیں. خصوصی طور پر ہمارے جو نوجوان بچے اور بچیاں جو پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، ان لوگوں کو اتنا جاننا ضروری ہے، اور گھر کے مرد حضرات مستورات بھی اس کے اوپر آگے بڑھ کر اس کو سیکھ سکتے ہیں. اور ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ آنے والے زمانے میں فتنوں سے بچنے کے لیے قرآن کی روشنی، حدیث کی روشنی کے ساتھ سنتیں کیا ہے، دعائیں کیا ہیں، اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے، اتنا دور تک تو ہم کم سے کم سمجھنے والے بنیں. اور یہ محنت کرنا ضروری ہے. کتنی محنتیں ہوتی ہیں، کتنے محنتیں ہمارے ماشاءاللہ ہم کرتے ہیں. تھوڑی محنت ہم اس کی طرف بھی کر لیں گے انشاءاللہ العزیز، ہمارا زندگی کا رخ صحیح انداز میں چلے گا. دنیا کو دیکھ کر ہم نہیں چلیں گے، بلکہ ہم اللہ جیسا چاہتا ہے، ہمارے نبی نے کیسا بتایا ہے، اس کو ہم دیکھ کے کرنے والے بن جائیں گے. یہی اس کا مقصد ہم رکھے ہیں. یہ عنوانات ہیں انشاءاللہ العزیز، یہ بہت فائدہ مند رہیں گے. آپ سب سے درخواست ہے اس کا فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کو بھی اس میں جوڑیں. اس کے ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ اس کے فائدہ ہوگا. اور آپ کی طرف سے بھی کچھ رائے مشورے ہیں تو انشاءاللہ گروپ میں یا پھر مجھے یا پھر ہمارے گھر میں یا ہمارے حافظ ذبیح اللہ صاحب کے ذریعے سے آپ لوگ سنا سکتے ہیں. یہ سب انشاءاللہ ہمارے فائدے کے لیے بنائے گئے ہیں. مولانا صاحب سے مشورہ کر ترتیب بنائی گئی ہے، اور اس میں کچھ ترتیب آگے پیچھے کرنا ہے، کچھ ایڈ کرنا ہے تو انشاءاللہ کر سکتے ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ آپ لوگوں کی شرکت بہت ضروری ہے. یہ سب ہمارے کالج جانے والے، اسکول جانے والے بچے بچیاں 10ویں 10th کے ابو جو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں، حدیث کو، دعاؤں کو سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں، گرامر کو سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں، ایسے بچوں بچیوں کے لیے بہت ضروری ہے. تو ہر اپنے بچے بچیوں کو اس میں داخلہ کرائیں اور آ کے پڑھیں گے تو بہت بڑا فائدہ ہوگا. الگ الگ انتظام ہیں، اس میں تھوڑی دیر تکرار بھی ہم کر لے سکتے ہیں کہ بھئی آج کیا پڑھے تھے. تو یہ سب چیزیں انشاءاللہ ایک مستقل طور پر انشاءاللہ ہفتے میں تھوڑا وقت لے کر ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اس کا فائدہ ضرور ہوگا. اور یہ قربانی وقت دے کر ہم جو آ رہے ہیں، اپنے جان کی، مال کی جو قربانی دیں گے اس کو سیکھنے کے اعتبار سے، یہ ضرور ضرور رنگ لائے گا انشاءاللہ. دنیا میں بھی لائے گا، آخرت میں بھی لائیں گا. یہ بہت ضروری ہے ہمارا زندگی کا رخ صحیح ہونے کے لیے. آپ سب سے درخواست ہے اس میں شرکت کریں اور فائدہ اٹھائیں. اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام